تعظیم فرض ہے اسے صبت رسول کی جو گود میں پلا تھا جناب بطول کی اللہ رے حسین کا وہ عزم و حوصلہ سر دے دیا مگر نہیں بیعت قبول کی تعظیم فرض ہے جب حسین ابن علی تنہا رہے اکبر کے بعد زندگی سے تھے بہت بیزار اس دلبر کے بعد کہتے تھے ہم بھی چلے اب علی اصغر کے بعد اب کسی کا سر نہیں کٹنے کو میرے سر کے بعد ظالموں کی ہم طلب تیغ آزمائی ختم ہے مر چکے جب ہم تو پہ ساری لڑوں ہے جب شہ لاش اٹھا کر لاتے تھے زینب کرتی تھی تیر جدا شہ لاش اٹھا کر لاتے کے دن مصروف رہے شبیر جدا ہمشیر جدا عاشور کے دن مصروف رہے شبیر جدا ہمشیر جدا سغرا نے لکھا تھا گھر میں یوں آباد ہوں بابا میں جیسے سغرا نے لکھا تھا گھر میں یوں آباد ہوں بابا میں جیسے ہاتھوں میں لکیر رہ جائے اور ہو جائے تقدیر جدا ہاتھوں میں لکیریں رہ جائیں اور ہو جائے تقدیر جدا محسوس ہوا یہ زینب کو چادر ہوتی ہے سر سے جدا محسوس ہوا یہ زینب کو چادر ہوتی ہے سر سے جدا عباس کے ہاتھوں سے جس دم خیموں میں ہوئے شمشیر جدا عباس کے ہاتھوں سے جس دم خیموں میں ہوئے شمشیر جدا ماں لاش پہ رو رو کر کہتی تھی یہ رباب رچاؤں گی شادی ماں لاش پہ رو رو کر کہتی تھی یہ رباب رچاؤں گی شادی اکبر ان بڑی آنکھوں نے دیکھا ہے مگر تعبیر جدا اکبر ان بڑی آنکھوں نے دیکھا ہے مگر تعبیر جدا صلوات دفنا تو دیا اصغر کو مگر 100 بار اٹھے 100 بار گرے دفنا تو دیا اصغر کو مگر 100 بار اٹھے 100 بار گرے بشیر کی تربت سے جانے کس دل سے ہوئے شبیر جدا بشیر کی تربت سے جانے کس دل سے ہوئے شبیر جدا شبیر کے لاشے کی خاطر زینب نے بچائے ہیں آنسو شبیر کے لاشے کے خاطر زینب نے بچائے ہیں آنسو ماں اون و محمد کے لاشے پر کرتی ہے تقدیر جدا ماں اون و محمد کے لاشے پر کرتی ہے تقدیر جدا یوں شور اٹھا جیسے کوئی قیامت نکلی ہے خیموں سے یوں شور اٹھا جیسے کوئی قیامت نکلی ہے خیموں سے اکبر آگوش مادر سے جس وقت ہوئے بشیر جدا اکبر آگوش مادر سے جس وقت ہوئے فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ عباس دعائے علی کا نام ہے۔ انسانی زندگی میں دو طرح کے اسلحے جو ہے وہ استعمال میں لیے جاتے ہیں۔ ایک وہ اسلحہ جس کا لائسنس گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، جسے رسمی اسلحہ کہا جاتا ہے۔ ایک غیر رسمی اسلحہ ہوتا ہے جس کا لائسنس عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ دو طرح کے اسلحے کیوں ایجاد کیے گئے اور یہ رسمی اور غیر رسمی اسلحے کا مطلب کیا ہے؟ رسمی اسلحہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے استعمال کے بعد انسان یا جس ملک نے بھی رسمی اسلحے کا استعمال کیا، اس کے بعد وہ ایک عاقلاً ایک اندازہ لگا سکتا ہے اس سے نقصان کتنا ہوا اور کتنا ہمارا نقصان ہوا، کتنا سامنے والے کا نقصان ہوا۔ یعنی رسمی اسلحے کے استعمال سے آپ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس سے نقصان کتنا ہوا، لیکن جو غیر رسمی اسلحہ ہے اس کے استعمال کے بعد آپ جو ہے اس کا آکلن نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا گھاتک تھا، کتنا نقصان ہوا۔ ہر ملک کے پاس دو طرح کے اسلحے ہیں، اس میں ہمارا بھی ملک شامل ہے۔ جو غیر رسمی اسلحہ ہے جسے آپ پرمانو بم کہہ لیجئے، ایٹم بم جو ہے، اور جو رسمی اسلحہ ہے جو آج کل فوج کے پاس ہوتا ہے۔ سارے ملکوں نے یہ غیر رسمی اسلحہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر ملک کے پاس ہے، لیکن بنا تو ہے اسے استعمال نہیں کرتے۔ لیکن آپ اگر ان سے پوچھئے کہ جب یہ اسلحہ ہے تو اس کو استعمال میں کیوں نہیں لیا جاتا، کہا یہ وہ غیر رسمی اسلحہ ہے کہ جس کے استعمال کے بعد اس کے ہونے والے نقصان ہے۔ آپ جانتے ہیں، سب پڑھے ہوئے ہیروشیما کا واقعہ، کہ وہ غیر رسمی اسلحہ جو استعمال ہوا اس کے نتائج آج تک اس کا آکلن اندازہ نہیں لگ سکا ہے۔ حسین کے پاس بھی کربلا میں ایک غیر رسمی اسلحہ تھا۔ فوجیں تمام ملکوں نے غیر رسمی اسلحہ بنایا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتے۔ ان سے پوچھئے کیوں بنایا ہے، کہا ہم بس سامنے والے کو دکھانے کے لیے یہ اسلحہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، اگر ہم سے الجھو گے تو ہم یہ اسلحہ چلا دیں گے جس کا آکلن تم کر نہیں سکتے۔ حسین بھی کربلا میں غیر رسمی اسلحہ عباس کی شکل میں لے تو گئے تھے، لیکن حسین نے عباس کا استعمال نہیں کیا۔ جس طرح سے اگر پوچھا جائے تو حسین نے اس غیر رسمی اسلحے کو دکھایا ضرور ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اگر حسین اس غیر رسمی اسلحے کا استعمال کر لیتے تو کائنات آج تک اندازہ نہ لگا پاتی جو اس سے نقصان ہوتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 8 محرم ہے نا، محرم کا آغاز تو 28 رجب سے ہی ہو گیا جب حسین مدینے سے چلے ہیں۔ حسین ماں کی لحد پر آئے ہیں، آنے کے بعد میر انیس نے ایک بیت کے مصرے میں قیامت کا بیت کہہ دیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین ماں کی لحد پر آ کے کہتے ہیں اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسل دیکھنے چلو۔ حسین کا یہ کہنا تھا، قبر زہرا لرزی آواز آئی،
ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے پا وہ میرا ہے پسر۔ ارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائل بازار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار۔ بیت کہتے میر صاحب کہ ہاں زادارو حسینی قافلہ مدینے سے چلنے کو تیار ہوا، ایک ایک بیویاں محفل میں سوار ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند عباس نے آواز دی، مدینے والوں اپنے گھروں کے دروازے بند کرو، اپنی چھتوں سے اتر جاؤ، ہاں وہ بیوی سوار ہو رہی ہے۔ ارے ہاں روایت ملتا ہے جناب زینب آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی زینب آگے بڑھی ادھر سے علی اکبر ادھر سے عباس، جناب زینب نے ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، اے بھیا میں چاہتی ہوں آج مجھے وہ سوار کرے جو مجھے مدینے واپس لے کے آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، اکبر پیچھے ہٹو، عباس پیچھے ہٹ جاؤ، آواز دیے سید سجاد، اے زین العابدین پھوپھی کو سوار کرو۔ آئے عزادارو قافلہ کربلا پہنچ گیا، اب وہ وقت بھی آیا کہ عباس نے آواز دی، اے آقا میرا آخری سلام۔ حسین اٹھے، ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ گرے، کمر کو پکڑا، آواز دیے بھیا ارے تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے کیا ہے جو تجھ کو دے گی دنیا یہ تیری، کیا تجھ کو دے گی، کس کو دیا ہے جو تجھ کو دے گی، اپنی مراد غازی سے پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں میرے اب بھی ہے رہتی میری سکینہ پیاری بھتیجی، سائے میں میرے اب بھی ہے رہتی میری سکینہ پیاری بھتیجی، جب آؤ بچوں کو ساتھ لاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، میرے علم پر بی بیو آنا، سر کو خدا را اپنے چھپانا،
میرے علم پر بیویوں آنا، سر کو خودارا اپنے چھپانا، سب نے ستایا تم نہ ستاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔ 8 محرم پرچم سجا کر، بچوں کو اپنے سکا بنا کر، 8 محرم پرچم سجا کر، بچوں کو اپنے سکا بنا کر، نام سکینہ پانی پلاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔ جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں سوئے۔ ہم ہیں عباس دیکھ لو، ہم کتنے غم اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو، ہم کتنے غم اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو۔ زینب نے رخ فرات کا کر کے صدائے دی، بہنا تمہاری لٹ گئی، بھیا خبر نہ لی، آدھا ہمیں ستاتے ہیں، عباس دیکھ لو، ہم کتنے غم اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو۔ بھیا حسین آج ہیں کتنے تھکے ہوئے، اصغر کا لاشا گود میں پھر بھی لیے ہوئے، ننھی لحد بناتے ہیں، عباس دیکھ لو، ہم کتنے اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو۔ مقتل وقوف شہیدوں کی لاشوں سے پاٹ کر، ظالم گلا حسین کا خنجر سے کاٹ کر، بہروں کو سر دکھاتے ہیں، عباس دیکھ لو، ہم کتنے غم اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو۔ کس بات پر خطا ہوئے اپنی بہن سے تم، لائے تھے کتنی شان سے ہم کو وطن سے تم، بتاتے ہیں، عباس دیکھ لو، ہم کتنے غم اٹھاتے ہیں، عباس دیکھ لو۔ تم تو ہمارے پاس تھے بھیا شب دہن،
شام غریب آ گئی، آخر کہاں ہو تم؟ خیمے لائی جلاتے ہیں،